آج ہم کتاب الشفا کے باب اول کی چھٹی فصل کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مورد شفقت و کرم بنانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔ طٰہٰ کی تفسیر میں بعض نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے ایک نام ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی یا راجل اے مرد اور یا انسان کہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو چند معنی میں ہیں۔ اس سے مراد یا طاہی ہے یا ہادی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واو طا حمزہ اور ہا کے سے کنایا ہے، یعنی زمین پر اپنے دونوں قدموں سے کھڑے ہو جائیے اور ایک قدم پر اعتماد کر کے اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیداری اور قیام لیل میں بڑی مشقت اٹھاتے تھے، جیسا کہ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ سے بالاسناد یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرا پاؤں اٹھا لیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ نازل فرمائی، یعنی محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پاؤں رکھیے، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام اور خیر خواہی میں ہے۔ اگر ہم طٰہٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام مانے جیسا کہ منقول ہے، یا اس کو قسم گردانے تو یہ فعل و ما قبل سے ملحق ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شفقت و عنایت میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ یعنی محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ اپنی جان کو غضب، غصہ یا گھبراہٹ سے ہلاکت میں ڈال دیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا باخ اور نفسہ کا اللہ یکون مؤمنین، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر شاہ فرماتا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر کوئی نشانی اتاریں کہ ان کے اونچے اونچے اس کے حضور جھکے رہ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، بے شک ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں تو جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، تو اب جان جائیں گے اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استہزئ برسل من قبلک، اور ضرور محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکوں کی سختیوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قوت برداشت مرحمت فرما دی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ جو بد نصیب شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادتی کرے گا اس پر ایسا ہی عذاب ہوگا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کے مکذبین جھٹلانے والوں پر ہوا۔ اور اسی تسلی تشفی کو کی مصر اللہ کا یہ فرمان ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں
تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ اسی باب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یوں جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ امتوں کے احوال کی خبر دے کر عزت افزائی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اور نبیوں کو بھی اسی طرح آزمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی آزمائشوں پر اسی طرح تسلی دی۔ یہ آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے اس کا سبب بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتول عنہم، یعنی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے۔ فما انت بمعلوم، اب آپ پر کچھ الزام نہیں ہے، یعنی ادائے رسالت اپنی تبلیغ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملامت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو، بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا پر صبر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری نگہداشت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بکثرت آیات میں تسلی دی ہے۔